السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ایک چھوٹی سی دعا جو علم میں زیادتی کی دعا کے بارے میں ہے، یعنی علم میں اضافہ ہو جائے اور علم میں پختگی ہو جائے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جو چھوٹی سی دعا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم دعا بھی بتلائیں گے اور سکھائیں گے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے جو شان نزول وغیرہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ بھی بتلائیں، وضاحت کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو بھی فرد اگر قرآن شریف اگر پڑھنا چاہے تو انشاءاللہ نیچے دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے نمبرز ہیں، تو اس پر رابطہ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم آن لائن قرآن ٹیچنگ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے دعا کی طرف۔ یہ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے بارے میں جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل کیا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک اور اس وحی کو جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ مجھ سے کوئی آیت بھول نہ جائے، تاکہ مجھ سے کوئی آیت رہ نہ جائے۔ تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں یا وہ سورتیں جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے اور بار بار اس کو دہرانے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں یہ دعا بتلائی کہ یہ دعا پڑھا کریں، اور انشاءاللہ قرآن پاک ہم آپ کے سینے میں محفوظ ہم خود ہی کر دیں گے، اور قرآن پاک اور جو بھی احکام الہیہ ہیں انشاءاللہ آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ جو بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو محفوظ بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ علم میں پختگی اور علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دعا مانگا جائے، یہ دعا مانگا کرے۔ جیسے قرآن شریف میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ رب زدنی علما، یہ دعا ہے رب زدنی علما۔ ربی را چونکہ زبر ہے اس وجہ سے تو اس کو پر موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے ربی، اور با یا نہیں ہے اس وجہ سے صرف با پر زیر ہے، تو اس وجہ سے صرف اس کو حرکت دیا جائے گا، لمبا نہیں کیا جائے گا۔ ربی ایسے نہیں ربی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ربی زدنی، یہ زا ہے، زے کا آواز ہونا چاہیے، تو زدنی دال جزم میں ہے، تو دال جزم کی صورت میں یہ قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو ہلا کے پڑھنا ہوگا، جیسے زدنی علما، یہ عین کا اپنا آواز ہونا چاہیے۔ کچھ ساتھی اس کو حمزہ جیسے پڑھتے ہیں، علما کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس کو عین کا اپنا آواز ہونا چاہیے، جیسے علما۔ میم پر چونکہ اگرچہ دو زبر بھی ہیں لیکن آخر میں وقف کی صورت میں الف بھی لگا ہوا ہے، تو وقف میں یہ دو زبر ختم کر دیے جائیں گے اور پڑھا جائے گا علما، رب زدنی علما، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا کر، یا دوسرا مفہوم یہ بھی بن جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم اضافہ فرما دے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 114ویں آیت ہے۔ اب اس کے بارے میں جو فائدہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیتے ہیں کہ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کی دعا مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ علم نور ہے، علم ایک نور ہے، اس سے انسان کو حقائق کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافہ علم کی دعا مانگنا سکھلایا۔ فرمان الہی ہے کہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یعنی وہ آیت یوں ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ جو سنا گیا، جو سمجھا گیا، جو پڑھا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اور یہ جو نیچے نمبر دیے جا رہے ہیں یہ واٹس ایپ کے نمبر ہیں، جو بھی آپ کے گھر میں سے جو بھی فرد اگر قرآن شریف پڑھنا سیکھنا یا علوم اسلامیہ جو بھی اسلام کے بارے میں علم اضافی چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔